چین کے 3 علاقے اس وقت پاکستان سے زیادہ بارشوں اور سیلاب کی زد میں ہیں۔ یہ علاقے جنوب مغرب میں واقع ہیں۔ ان کے نام چینگڈو، کوانگیوان، کازے اور تبت ہیں۔ چینگڈو کی وادی شیلنگ میں 24 گھنٹوں میں 165.1 ملین بارش ہوئی۔ یہ علاقہ سیاحتی ہے اور یہاں ہر سال 70 لاکھ سے زائد سیاح آتے ہیں۔ یہ بھی بری طرح سیلاب سے متاثر ہوا، لیکن آپ چین کا کمال دیکھیے۔ حکومت نے ایک رات میں 47,000 لوگوں کو متاثرہ علاقوں سے نکالا، محفوظ ٹھکانوں پر پہنچایا اور انہیں کھانا، ادویات اور کپڑے بھی فراہم کر دیے، اور مقامی اور بین الاقوامی کسی تنظیم سے امداد کی اپیل بھی نہیں کی، اور اس سارے آپریشن بارش اور سیلاب کے دوران کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، جبکہ اس کے مقابلے میں ہمارے ملک کا 30% حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ کوئٹہ شہر کی تمام سڑکیں، پل اور موبائل فون ٹاور ٹوٹ گئے ہیں۔ بجلی، گیس اور پانی بھی بند ہے، اور ٹی ایم اور بینکس بھی جواب دے گئے ہیں۔ صوبائی دارالحکومت کا باقی ملک سے عملاً رابطہ ٹوٹ چکا ہے۔ دوسرے علاقوں کی صورتحال بھی اس سے ملتی جلتی ہے۔ متاثرین کی تعداد 3 کروڑ 30 لاکھ ہو چکی ہے۔ یہ گلگت بلتستان سے لے کر گوادر تک آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آہوازاری کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ چین ہو، ایران ہو، ترکی ہو، ملیشیا ہو یا پھر باقی دنیا ہو، سیلاب، زلزلے اور خشک سالی وہاں بھی آتی ہے، لیکن یہ لوگ اپنے آپ کو ان آفتوں سے بھی بچا لیتے ہیں اور دوسروں کی مدد کے بغیر انہیں بحال بھی کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ آخر کیسے یہ سب لوگ ایسے کر لیتے ہیں، جبکہ ہم ہر آفت، ہر مصیبت میں اپنے لوگوں کو موت کے حوالے کر کے امداد کی صدائیں لگانے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں؟ ہم اسے بھی بیک کا بہانہ بنا لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیا دوسری اقوام سپر ہیومن ہیں، یا پھر ہم انسانوں کی کوئی پسترین شکل میں ہیں؟ ہمارا آخر ایشو کیا ہے؟ ہم شاید آج تک اپنی قوم کو آفتوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں کر سکے۔ شاید یہی سچائی ہے۔ آگ لگ جائے، پانی آ جائے یا کوئی کسی حادثے کا شکار ہو جائے، ہم میں سے کسی شخص کو اس سے نمٹنا نہیں آتا۔ دوسرا، حکومت نے بھی آج تک حادثوں اور آفتوں سے نمٹنے کے لیے کاغذی منصوبوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا۔ ہم نے قومی سطح پر NDMA اور صوبائی لیول پر PDMA بنا دیے، لیکن یہ بھی نام کے ادارے ہیں اور یہ ہلاکتوں کا ڈیٹا جاری رکھنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ حالت یہ ہے، ہم آج تک ملک میں مخیر حضرات کی فہرست تک نہیں بنا سکے۔ حکومت کو چاہیے تھا یہ آفتوں کے دوران کم از کم 5,000 سے 1 کروڑ روپے تک کی امداد دینے والے مخیر حضرات اور فیملیز کا ڈیٹا اور ٹیلی فون ہی جمع کر لیتی، تاکہ مصیبت کی اس گھڑی میں ہمیں چندے کے لیے اپیلیں نہ کرنا پڑیں۔ حکومت ملک بھر کے تمام کال سینٹرز کو ڈیٹا اور بینک اکاؤنٹس دیتی اور 2 دنوں میں امدادی رقم جمع ہو جاتی۔ ہم کیوں ہر بار ہر آفت میں امدادی کیمپ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں؟ کیا ہم 75 برسوں میں یہ بھی نہیں کر سکے تھے؟ دوسرا، ملک میں دعوت اسلامی، سیلانی ٹرسٹ، اخوت کاروان، علم فاؤنڈیشن، عیدی، چیپا، تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی اور انجمن طلبہ اسلام جیسی کئی سینکڑوں جماعتیں اور غیر سرکاری ادارے موجود ہیں۔ ملک میں 2.5 لاکھ سے زائد اسکول، جن میں پرائمری، مڈل اور سیکنڈری ملا کر، اور 3.5 کروڑ سے زائد طالب علم بھی موجود ہیں۔ ہم اگر ان تنظیموں اور اداروں کے کارکنوں کے لیے ریسکیو ورک کی ٹریننگ لازمی قرار دیں، ہم اگر انہیں آگ بجھانے، زخمیوں کو اٹھانے، سیلاب میں گرے لوگوں کو نکالنے اور ضرورت مندوں تک سامان پہنچانے اور بیماروں اور زخمیوں کی مدد کی ٹریننگ دے دیں، اور ان سب کی فہرستیں اپنے پاس رکھ لیں اور ضرورت کے وقت انہیں طلب کر کے کام پر لگا دیں، تو ہمارے پاس 2-4 کروڑ لوگوں کی فورس فوراً تیار ہو جائے گی۔ ہم اگر ملک بھر کے اساتذہ ہی کو ڈیزاسٹر مینجمنٹ سکھا دیں تو بھی ہمیں UN کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اور تیسری چیز، دنیا کے بے شمار ملکوں میں ہر گھر میں ڈیزاسٹر اور ریپیئرنگ کے آلات ضرور ہوتے ہیں۔ کیا ہم قوم کو گھروں میں رسے، سیڑھیاں، فالتو بالٹیاں، ہتھوڑیاں، گنتیاں رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں کر سکتے؟ ہم یہ اصول ہی بنا لیں، ملک کا ہر مڈل کلاس شخص اپنے گھر میں ایک ٹینٹ ضرور رکھے گا، اور وہ یہ مشکل کے وقت متاثرہ علاقوں میں بھجوا دے گا۔ ہم ٹینٹ مالکان کی فہرستیں مختلف NGOز کو دے دیں، اور NGOز کے کارکن ضرورت کے وقت ٹینٹ جمع کر کے متاثرین تک پہنچا دیں۔ کیا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے؟ پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کے دور تک رضاکار اور NCC جیسے پروجیکٹ ہوتے تھے۔
ضلعی انتظامیہ ہر شہر سے رضاکار بھرتی کرتی تھی۔ یہ لوگ مشکل وقت میں پولیس اور سول انتظامیہ کی مدد کرتے تھے۔ یہ پروجیکٹ آج بھی چل رہا ہے، لیکن صرف کاغذوں میں۔ کالجوں میں NCC کے ذریعے طالب علموں کو ملٹری ٹریننگ دی جاتی تھی۔ ٹریننگ مکمل کرنے والے طالب علموں کو 20 نمبر اضافی ملتے تھے۔ یہ دونوں پروجیکٹ شاندار تھے۔ دنیا میں امریکہ، سوئٹزرلینڈ اور اسرائیل سمیت 103 ملکوں میں ملٹری ٹریننگ اور ملٹری سروسز لازمی ہوتی ہیں۔ رضاکار بھی کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ ہم یہ دونوں ادارے بحال کیوں نہیں کرتے، اور ہم اس کے ساتھ ساتھ ایکسیڈنٹس اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ٹریننگ کیوں شامل نہیں کرتے؟ ہم مدت سے عرض کر رہے ہیں، ہم مدت سے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ حکومت گاڑیوں میں آگ بجھانے کے سلنڈرز، کمبل، ٹارچ، رات کے وقت چمکنے والی جیکٹس اور اضافی خوراک لازم قرار دے، لیکن ہم نے آج تک یہ بھی نہیں کیا۔ فلڈ مینجمنٹ کی باری تو 1000 سال بعد آئے گی۔ کیا ہم واقعی قوم کہلانے کے حقدار ہیں؟ میں اس سیلاب کے دوران 3 خوفناک حماقتیں دیکھ رہا ہوں۔ پہلی حماقت نقد امداد ہے۔ ہم متاثرین کو براہ راست نقد امداد بھجوا رہے ہیں، جبکہ متاثرہ علاقوں کے تمام بینکس، ATM اور ایزی کیش کے سینٹرز پانی میں ڈوب چکے ہیں۔ لہٰذا متاثرین کو رقم کیسے ملے گی؟ اور اگر یہ مل بھی جائے تو کیا سامان خریدنے کے لیے دکانیں اور منڈیاں کھلی ہیں؟ اور کیا سڑکیں، پل، ٹرانسپورٹ اور گاڑیاں موجود ہیں؟ بالکل نہیں۔ دوسرا، ہم متاثرین کے سروں پر آٹا، دالیں، چاول، چینی اور گھی کی بوریاں پھینک رہے ہیں۔ حکومت ہیلی کاپٹروں کے ذریعے بوریاں داغ رہی ہے، لیکن NGOز کشتیوں کے ذریعے خشک راشن پہنچا رہی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ لوگ خشک راشن کو پکائیں گے کیسے؟ متاثرین 5-5 فٹ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کیا یہ اس میں لکڑی جلا سکیں گے؟ اس میں وہ اپنے چولہے جگا سکیں گے؟ کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں، گیس یا بجلی کہاں سے آئے گی؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، یا پھر یہ لوگ خشک راشن کھائیں گے؟ اور تیسرا ایشو، پورے ملک میں اس وقت امدادی کیمپ لگے ہوئے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں اور یہ رقم جمع کر کے کہاں بھجوا رہے ہیں؟ کوئی نہیں جانتا۔ حکومت بھی اس سے لا تعلق ہے۔ کیا ہم ان حماقتوں سے متاثرین کی مدد کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ میری درخواست ہے، حکومت فوری طور پر ان اداروں کی فہرست اور اکاؤنٹس جاری کر دے جنہیں یہ امدادی کاموں کے اہل یا جینون سمجھتی ہے۔ یہ بے شک فوج کو ذمہ داری دے دیں، لیکن کسی ایک کو اس صورتحال کو لیڈ کرنے دیں۔ پینک نہ کریں۔ دوسرا، سیلاب میں پھنسے لوگوں کو خشک راشن نہ دیں۔ آپ بھنے ہوئے چنے، بھنے ہوئے چاول، گڑ اور میوہ جات کا مرونڈا بنائیں۔ آدھ کلو کے واٹر پروف پیکٹ بنائیں اور متاثرین میں یہ پیکٹ تقسیم کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ اپنا پیٹ بھی بھر سکیں گے اور ان کو محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ متاثرین فوری طور پر اپنی بھوک مٹا لیں گے۔ یہ مرونڈا پنجاب، سندھ اور KPK میں عام بنتا ہے۔ آپ بس اس میں تھوڑا سا کوکنگ آئل یا گھی بھی ڈال دیں تاکہ خوراک کے تمام اجزاء بھورے ہو جائیں۔ مرونڈا مکمل خوراک ہوگا۔ اسے ہر عمر کے لوگ کھا سکیں گے اور اسے پکانا بھی نہیں پڑے گا۔ سیلاب زدہ علاقوں میں جب پانی اتر جائے تو آپ بے شک لوگوں کو خشک راشن پہنچانا شروع کر دیں۔ اور اب میری عوام سے بھی درخواست ہے کہ خدا را، اگر حکومت میں خدا ترسی اور عقل نہیں ہے تو اپنے آپ ہی کچھ کر لیں۔ آپ ہی کچھ عقل کر لیں۔ آپ ہی کچھ ہوش کے ناخن لے لیں۔ آپ ہی 10-15 فیملیوں کے گروپ بنا کر لوگوں کو ٹریننگ دینا شروع کر دیں۔ 10-10، 20-20 خاندانوں کی NGOز بنا کر لوگوں کی حالت بدلنا شروع کر دیں۔ اور مہربانی فرما کر اپنے گھر اونچی جگہوں اور کچن دوسری اور تیسری منزل پر بنا لیا کریں، اور چھت پر ممٹی بنا کر برسات کے موسم میں اس میں پانی، خوراک، ٹینٹ اور ایندھن محفوظ کر لیا کریں، تاکہ ناگہانی صورتحال میں آپ اور آپ کا خاندان کم از کم 2-4 دن تو نکال سکے۔ اور آپ یہ بندوبست کرنے کے بعد دوسرے لوگوں کو بتا اور سمجھا بھی دیا کریں، تاکہ یہ بھی آفتوں سے بچ سکیں۔ یہ ملک آخر کب تک 22 کروڑ نالائقوں کا بوجھ اٹھائے گا؟ ہم سب کو مل کر کام کرنا پڑے گا، لیکن آغاز کون کرے گا؟ ہم لوگ کس کے منتظر ہیں؟ شاید ہم باقی زندگی بھی یہ کام اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کر بیٹھے رہیں گے، لیکن ایسے نہیں چلے گا۔ ہمیں اٹھنا ہوگا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا، اور ہمیں ان متاثرین کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔